نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حرف مدہ ہے، دیکھو تختی نمبر 4، یہ جو ہے بہت اہم ہے قرآن میں، اس لیے اس کو جو ہے بار بار میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حرف مدہ 3 ہے، الف یا واو۔ ان کی پہچان خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، جیسے تا الف زبر تا، یہ خالی الف سے پہلے زبر ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یہ پہلا ہوا۔ اب یہ اپنا دوسرا چل رہا، یا ساکن۔ میں پچھلے میں بھی بتایا کہ یا ساکن یعنی ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو، کسی پر بھی ہو جزم، الف با تا سا جیم ہا، جس کے اوپر بھی جزم ہو اس کو جو ہے وہ حرف ساکن ہوتا۔ تو یہاں جو ہے انہوں اپنی پہچان کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ یا ساکن جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے، یعنی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو۔ دوسری شرط ہے حرف مدہ کی، پہلی شرط ادھر ہے، یہ دوسری شرط تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، یہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے ہر ایک کے نیچے زیر ہے، اس کو جو ہے حرف مدہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو نیچے کھینچا جاتا ہے۔ تو اس کو میں کل پڑھ کر سنایا، آج جو ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ دینی فیہ ارنی کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ، یہ جو ہے روے ہے۔ اب اس کے ہجے یہ تو معلوم ہے آپ کو، میں تھوڑا جو ہے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، فیہ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ ارنی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارنی، ایسا اس کے جو ہے یہ ہجے ہے، جیسے یہ دو بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ اخیہ بنیہ، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، بنیہ، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنیہ۔ اب اس میں اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں قاعدے، کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا ہے، کھینچے تو کیوں کھینچا جاتا ہے اور نہیں کھینچے تو کیوں نہیں کھینچے۔ جیسے دینی، یہ دونوں کو بھی کھینچے، اس کی وجہ، اس کی پہچان، اس کو کس لیے کھینچے، اس لیے کہ حرف مدہ ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے یعنی دال کو زیر ہے، یا ساکن آگا، دال کے بعد یا ساکن آگا، یا ساکن سے، یا ساکن کی پہچان بتا دیا میں، یعنی جزم ہونا، یہ یا پہ جزم ہے تو یہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو حرف مدہ کی شرط یہ ہے کہ اس کو ایک الف کے برابر نیچے کھینچا جاتا، دی، پھر اس کو بھی نی، یہاں بھی یا ساکن ہے، یہ بھی یا ساکن، یعنی نون کے بعد بھی یا ساکن ہے، دال کے بعد بھی یا ساکن ہے، تو دال کا تو بتا دیا، نون کے بعد بھی یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے یعنی نون کے نیچے بھی زیر ہے، یہ دونوں شرط ہے کہ یہ دو جو ہے کھینچے جاتے ہیں نیچے۔ دینی فیہ، اچھا اس کو کھینچے اس کو نہیں کھینچے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو یہی پہچان کرانا ہے، میرا مقصد آپ لوگوں کو یہی ہے کہ جس کو نہیں کھینچتے اس کو کیوں نہیں کھینچتے، جس کو کھینچتے کیوں کھینچتے، یہ دو ہی سوال کا جواب جو ہے اس میں بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ فیہ، یہ دیکھو پھر فا کے بعد یا آیا،
یا کی پہچان جو ہے یا ساکن، حرف مدہ میں ہم پڑھے یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہونا، تو یا ساکن سے پہلے والا حرف کا زیر کیا ہے؟ فا کو زیر ہے، تو اسی لیے اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو ایک الف کے برابر نیچے کھینچا جاتا۔ فیہ، اچھا ہا کو کیوں نہیں کھینچے؟ ہا کو اس لیے نہیں کھینچے، ہم پچھلے میں پڑھے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حرف کو جلدی پڑھے، تو یہی شرط ہے حرف مدہ کی، اس کی پہچان جو ہے ہم کو ہونا ضروری ہے۔ آرینی، آری، یہ دونوں کو نہیں کھینچے، آری خالی آواز نکال دی، آری، اس کو کھینچے نی، اب اپنے کو یہ پہچان ہونا آری میں کون سا قاعدے ہے؟ اس میں جو ہے یہ قاعدے ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حرف کو جلدی پڑھے، زبر زیر یہ پیش، تو یہاں جو ہے اس کے اوپر زبر آ گیا، اس کے نیچے زیر آ گیا، اس لیے خالی اس کی آواز کو ٹچ کر کے اپن آری۔ اچھا اس کو کھینچے کیوں؟ یہ بھی سوال، تو یہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، نون ساکن، نون کے بعد یا ساکن آیا، یعنی نون کو زیر ہے، یا ساکن سے پہلے نون ہے، نون کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس کو نیچے کھینچا جاتا، نون یا زیر، نی، آری نی۔ ابھی دیکھو یہ بڑا جو ہے لفظ ہے، اسی لیے میں جو ہے یہ دونوں کو میں بتاتا ہوں۔ مفاتیح، اب آپ سے یہ پوچھے اس میں کتنے قاعدے ہیں، کتنے قسم کے قاعدے ہیں، تو میم پہ حرکات ما، اس کو ما نہیں پڑھیں گے۔ فا، اس کو کیوں کھینچے؟ پچھلے میں ہم پڑھ کے آئے کہ خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، تو یعنی فا کے اوپر زبر آ گیا، اسی لیے یہاں یہ شرط پوری ہونا ہے کہ کھینچا جاتا مفا۔ پھر تی، دیکھو پھر یہ تا ہے، یا ساکن سے پہلے والا حرف تا ہے، تا کے نیچے زیر ہے، اسی لیے تا کو جو ہے اس کو نیچے کھینچیں گے، یہ الف ہے اس کو اوپر کھینچیں گے، مفاتیح، اس کو نہیں کھینچیں گے، کیوں؟ حرکات والا حرف ہے، یہ بھی حرکات والا حرف ہے، یہ بھی حرکات والا حرف ہے، تو یہ پورے لفظ میں اپنے کو جو ہے دو حرکات، دو حرف مدہ، یہ اگر اپنے کو پہچان ہو گئی تو الحمدللہ قرآن میں جو ہے ہم بآسانی کے ساتھ جو ہے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ رازقین، دیکھو یہ بھی تھوڑا بڑا جو ہے وہ ہے لفظ، را، دیکھو را، مفا، جیسا بولے تھے نا خالی الف سے پہلے والے حرف کو، یہاں بھی را کے بعد خالی الف آیا جس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں، تو خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، یعنی را کے اوپر زبر ہے، اسی لیے را کو ایک الف کے برابر اوپر کھینچیں گے، رازی۔ اچھا زا کو کیوں نہیں کھینچے؟ یہ حرکت والا حرف ہے، رازی قین، قی، پھر یا ساکن آ گیا، یا ساکن سے پہلے قاف آ گیا، قاف کے نیچے زیر ہے، اسی لیے اس کو نیچے کھینچا جاتا، اس میں بھی جو ہے دو حرف مدہ، دو حرکات ہے، را میں حرف مدہ ہے، زی میں حرکات ہے، قی میں حرف مدہ ہے، نا میں حرکات ہے، یعنی اس میں اور اس میں اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ایک اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو، تماثیل، تا تو اب حرکات والا حرف ہوگا، اس کو خالی آواز نکالنا، آگے نکل جانا ہے، ما نہیں، یہاں جیسا را، یہاں فا، یہاں ما، خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، یعنی میم کے اوپر زبر ہے، اسی لیے میم کو جو ہے اوپر کھینچا جاتا، تما سی سا، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یعنی سا کو زیر ہے، اسی لیے سا کو نیچے کھینچا جاتا، تماثیل، یہ ہے دوسری شرط۔ انشاءاللہ تیسری شرط جو ہے، تیسری شرط واو کی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔